بنگلہ دیش کے تاریخی ریولیوشن کے حوالے سے انڈین میڈیا کا بڑا حصہ اور بہت سارے انڈین ایکسپرٹس پہلے روز سے لے کر آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ ہو سکتا ہے. لیکن اس پروگرام کے اندر پہلے روز سے میرے جو ریگولر ویورز ہیں ان کو یاد ہوگا کہ پہلے روز سے میرا یہ اوپینین رہا ہے کہ آئی تھنک اس کے پیچھے امریکہ نہیں ہے، بلکہ غالباً یہ چیز ہو سکتا ہے کہ امریکنز کے لیے بھی ایک سرپرائز کا باعث ہو، ایک حیرت کا باعث ہو کہ جس طرح سے تیزی کے ساتھ وہاں پر صورتحال تبدیل ہوئی ہے. اب آج دا گارڈین کے اندر ایک بہت بڑا ویسٹرن نیوز آؤٹ لیٹ ہے دا گارڈین. اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ چھپی ہے اور اس رپورٹ کے اندر ایک مرتبہ پھر سے میرے اس اوپینین کو کنفرمیشن ایک طرح سے ملتی ہے کہ اس کے پیچھے امریکنز نہیں تھے. پیٹر ہاس جو کہ بنگلہ دیش کے اندر امریکن ایمبیسیڈر ہیں، وہ اور امریکہ کا جو اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا ہے ڈونلڈ لو، دونوں نے جب شیخ حسینہ کی سرکار کے اوپر پریشر بنانا شروع کیا اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے ڈیمانڈز ریز کرنا شروع کی، تو اس کے بعد انڈینز بھی حرکت میں آئے اور انڈینز نے بھی اپنی جو وہاں پر ڈپلومیٹک ساری مشینری ہے وہ ایکٹیویٹ کر دی شیخ حسینہ صاحبہ کی آسانی کے لیے. اس کے بعد دا گارڈین نے کہا ہے کہ ٹونی بلنکن جو کہ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں، ایک طرح سے فارن منسٹر سمجھ لیجیے، اور ڈونلڈ لو بھی اسی کے انڈر میں آتا ہے، اور یہ جو پیٹر ہاس صاحب ہیں ان کے اوپر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے. تو ٹونی بلنکن نے ان سے کہا، دونوں سے کہا کہ ناک اٹ آف ود بنگلہ دیش، ناک اٹ آف ود بنگلہ دیش. یہ ٹونی بلنکن نے ان دونوں سے کہا. اب یہ سیویئر بلو ہے، دا گارڈین کہتا ہے یہ بہت بڑا بلو تھا اپوزیشن پارٹیز کے لیے، وہاں پر بی این پی اور جو دیگر پارٹیاں ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا بلو تھا کہ امریکہ نے ایک دم سے، آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو حمایت کر رہے تھے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے، وہ تھوڑی سی کم کر دی. وہ کہتے ہیں کہ مایوپک پالیسی India's backing of ousted Bangladesh leader Hasina leaves it in a bind. New Delhi was seen as former PM's greatest ally. Now it must reckon with a new government that wants accountability of her regime's actions. اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ according to a diplomatic sources, India used its close relationship with the US to ease pressure on Hasina before the election in early 2024. In the months in the run-up to the election, the US ambassador to Bangladesh, Peter Haas, and the US Assistant Secretary of State for South Asia, Donald Lu, began a concerted campaign to try to ensure the polls were free and fair. However, after the intervention by India, the US Secretary of State Antony Blinken reportedly told Haas and Lu, knock it off with Bangladesh, dealing a blow to opposition parties that had hoped for US support. Hasina was easily returned to power amid widespread allegations of rigging. تو یہ صورتحال ہے. دیکھیں پہلے روز سے میں یہاں پر یہی کہہ رہا ہوں، امریکنز کا یہاں پہ ہاتھ نظر نہیں آ رہا. اگر امریکنز یہاں پر ہوتے نا انوالوڈ، الیکشن سے پہلے ہی وہ بہت کچھ کر چکے ہوتے. وہ سینکشنز لگا چکے ہوتے شیخ حسینہ کی سرکار کے اوپر، وہ بنگلہ دیش کی اکانومی کے اوپر کافی سارے سینکشنز لگا چکے ہوتے. انہوں نے ایک حد تک صرف ریئیکٹ کیا تھا، عرب فورس کے اوپر لگا دیے اور چند جو بنگلہ دیشی آفیشلز ہیں ان کے اوپر لگا دیے، انکلوڈنگ یہ جو عزیز تھا، بڑا مال بنایا جس نے آرمی چیف کے عہدے پہ رہتے ہوئے، بڑی پراپرٹیز اس کی نکلی ہیں بعد میں. تو یہ کیا انہوں نے صرف. اب یہ تو انف نہیں ہے نا. اگر آپ ایک ملک کے اندر 15 سال سے بیٹھی ہوئی ڈکٹیٹر کو ہلانا چاہتے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں اس کے سامنے ہیں. بھئی آپ کو تو کچھ بہت بڑا کرنا تھا نا اس سے، اور آپ کر بھی سکتے تھے. اس سے بہت کچھ زیادہ امریکنز کر سکتے تھے. اگر وہ بی این پی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے تو وہ کافی کچھ اس حوالے سے کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بیکاز آف انڈین پریشر. دیکھیں نا دا گارڈین نے الفاظ ہی لکھے ہیں، آفٹر انڈین انٹرونشن. However, after intervention by India, وہ کہتے ہیں یعنی انڈیا نے کچھ کیا، گڑبڑ کی ہے بنگلہ دیش کی سیاسی معاملات میں. وہاں پر انہوں نے گڑبڑ کی شیخ حسینہ کے فیور میں. امریکہ تک گئے یہ اور کامیاب بھی ہوئے، امریکہ کی سپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوئے. اور اس کے بعد آپ وہ جو بعد کی ڈیولپمنٹس ہیں الیکشن کے بعد وہ بھی ذرا نوٹ کریے، جس کے حوالے سے پہلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی میں نے چند روز پہلے، کہ امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے خط لکھا تھا شیخ حسینہ کو، اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، اور مختلف جو ایریاز آف کوآپریشن ہے وہ گنوائے تھے انہوں نے. اچھا، اسی آرٹیکل کے اندر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے شفقت منیر صاحب نے، جو کہ سینئر فیلو ہیں بنگلہ دیش انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے. وہ کہتے ہیں کہ دی انڈو پیسیفک ریلیشن شپ اسینشلی بیکیم اے ریلیشن شپ وتھ ون انڈیویجول اینڈ ون پارٹی.
یہ بڑی گہری بات کر رہے ہیں وہ کہ یہ جو بنگلہ دیش انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا حصہ بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ حسینہ صاحبہ کی جو پارٹی ہیں انہوں نے اس میں شرکت کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم چائنا کے اگینسٹ نہیں جا رہے اور یہ ہم دوسرے جو معاملات ہیں اس میں کوآپریٹ کریں گے امریکنس اور انڈینس کے ساتھ. تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے اندر شمولیت تھی یہ کوئی بنگلہ دیش کا فیصلہ نہیں تھا ایز اے کنٹری، یہ ایک پرسن کا، ایک شخصیت جو تھی شیخ حسینہ صاحبہ کی، یہ ان کا فیصلہ تھا. تو انڈیا اور امریکہ بیسیکلی ایک انڈیویجول سے ڈیل کر رہے تھے، بنگلہ دیش ایز اے کنٹری سے ڈیل نہیں کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ in a view echoed by several analysts, Munir called on New Delhi to review its approach to Bangladesh in the wake of the People's Democratic Movement that brought down Hasina. An interim government led by the leading economist and Nobel Prize winner Muhammad Yunus is now in place, promising widespread reforms and accountability for the actions of Hasina's government. Nonetheless, Yunus has emphasized it faces monumental challenges and it is likely to be months before elections are possible. بالکل درست بات کہہ رہے ہیں. انڈیا کی جو سرکار ہے ان کو اور انڈین پالیسی میکرز کو اب اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. دیکھیں امریکنس نے بھی بدلے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی پالیسیز چینج کر دی ہیں پالیسیز. اب دیکھیں نا، ابھی یہ جو نئی سرکار آئی ہے ان کے ساتھ امریکنس نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ مودی صاحب کی فون کال کے باوجود امریکہ نے بنگلہ دیش کے اوپر کرٹیسائز نہیں کیا. مائنورٹیز کو لے کر جو ایک کیس بنانے کی کوشش کر رہا تھا مودی، وہ بھی نہیں ہوا. اچھا، یہ جو فون کال ہے بائی دا وے، یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ امریکنس نہیں تھے اس ریولیوشن کے پیچھے. اگر امریکنس اس کے پیچھے ہوتے نا تو مودی کو یقینی طور پر پتا ہوتا، اور مودی پھر یہ حرکت نہ کرتا. کم سے کم اگر اس کو پتا ہوتا کہ یہاں پر یہ امریکنس ہی سیٹ اپ لے کر آئے، نیا جو وہاں پر آیا ہوا ہے، تو یقینی طور پر ان کو اپروچ نہیں کرتا اس طرح سے. مودی کا فون کر کے امریکہ کو مدد مانگنا اٹ سیلف ظاہر کرتا ہے کہ امریکنس اس کے پیچھے نہیں تھے، اور یہ بات انڈینس بھی جانتے ہیں. لہٰذا میں ابھی بھی اپنی اس سے پرانے اسٹانس پہ قائم ہوں کہ یہ جو ریولیوشن وہاں پر آیا ہوا ہے یہ بنگلہ دیش کے اندر جو موجود فورسز ہیں، صرف اسٹوڈنٹس نہیں ہے اس کے اندر موجود ڈیفینیٹلی فورسز ہیں، بنگلہ دیشی فورسز ڈیفرنٹ ہیں، وہ اسٹیک ہولڈرز ڈیفرنٹ ہیں، ان ساروں نے ملا کے یہ کام کیا ہوا ہے. اور اس کی ضرورت بھی تھی بنگلہ دیش کو. ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو، اس کی ضرورت تھی بنگلہ دیش کو. ون پارٹی سسٹم یا ون لیڈر سسٹم آپ کہہ لیں، اٹس آلویز ویری ڈینجرس. وہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر لیڈر جو ہوتا ہے یا وہ جو پارٹی ہوتی ہے، ان کے جو پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں اور جو پارٹی انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ملکوں کے انٹرسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں، اور یہ پھر خطرناک ہوتا ہے اس ملک کے لیے. لہذا جو کچھ بھی ہوا ہے یہ میرے حساب سے اندرونی طور پر ہوا ہے. بنگلہ دیش کے اندر جو بنگلہ دیشی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اس ریولیوشن کو لانے میں کردار ادا کیا ہے، اور یہ بنگلہ دیش کی ڈیموکریسی کے ریوائول کے لیے بھی بڑا ضروری تھا.